لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و صلات کے بعد امت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہی مہربانیاں اور شفقت ہی شفقتیں. ایک ہی حدیث مبارکہ ہے، بڑی ہی ایمان افروز. عنوان اگر ہم اس کا نتیجتاً ذکر کریں تو بہت ساری مشکلات کو بہت سارے اعمال نے آ کے حل کر دیا. آسان لفظ میں اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے. سیدنا عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا. حدیث سے اگلے حصے سے پہلے ایک جملہ، کوئی بھی نبی ہو اس کا خواب برحق ہوتا ہے. میرے اور آپ کے خواب کا معاملہ اور ہے، یہ حجت نہیں ہوتا. نبی کا خواب شریعت کے مطابق حجت ہوتا ہے. اسی خواب کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا. حالانکہ ہمیں یہ خواب ہے تو ہم اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کا خواب برحق ہے، سچ ہے. ہمارے خواب کا معاملہ اور ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں تشریف لے آتے ہیں اور فرمایا کہ آج رات میں نے بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھا ہے. بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھا ہے. فرمایا میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کی غرض سے مالک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن آگے اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والی نیکی آ گئی اور مالک الموت علیہ السلام کو واپس کر دیا. اور مالک الموت علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ واپس کر دیا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ایک امتی پر قبر میں پہنچا تو عذاب آنے لگا. عذاب، اس کی وضو کرنے والی نیکی آئی، اس نے عذاب کو پیچھے کر دیا. اس نے عذاب کو پیچھے کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک امتی کو شیطانوں نے گھیر لیا. شیطانوں نے گھیر لیا تو فوراً اس کا اللہ کا ذکر کرنا آیا اور شیطانی کو دھکیل کے رکھ دیا. اللہ کا ذکر کرنا آیا اور شیطانوں کو دھکیل کے رکھ دیا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایک امتی کو عذاب دینے والے فرشتوں نے گھیر لیا. میرے ایک امتی کو عذاب دینے والے فرشتوں نے گھیر لیا. غور کریں، بس عین اس حالت میں اس کی نمازیں پڑھنا تشریف لائیں اور فرشتوں کو واپس کر کے بندے کو بچا لیا. فرشتوں کو واپس کر کے بندے کو بچا لیا. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو بڑا شدید ترین پیاس کی حالت میں ہے.
شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آ چکی ہے، اس کی زبان باہر آ چکی ہے. وہ ایک حوض پہ جاتا ہے جہاں پانی موجود ہے کہ میں پانی پی لوں، لیکن اس کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو کوئی پانی پینے نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں اس کے روزے رکھنے والی نیکی تشریف لاتی اور اس کو پانی پلا کے اس کو پیاس سے بچا لیتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ انبیاء اور رسول تشریف فرما ہے. کون بیٹھے ہیں؟ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ انبیاء بھی تشریف فرمائے، رسول بھی بیٹھے ہیں. تو میرا ایک امتی چاہتا ہے کہ میں ان نفوس قدسیہ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں. ان نفوس قدسیہ کے پاس، کن کے پاس؟ کہ میرے امتی کی خواہش ہوئی کہ میں نبیوں اور رسولوں کے حلقے میں ان کے مجلس میں جا کے بیٹھتا ہوں، لیکن جیسے ہی جاتا ہے تو اس کو دور کر دیا جاتا ہے کہ تیری یہ اوقات نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے. جیسے ہی جاتا ہے تو اس کو دور کر دیا جاتا ہے، تیری اوقات نہیں کہ تو انبیاء کے حلقے اور مجلس میں بیٹھے. تو آپ غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنے میں غسل جنابت کی نیکی آئی اور اس کو پکڑ کے نبیوں کے ساتھ بٹھا دیا. اب اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو جان بوجھ کے غسل کو لیٹ کرتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا بعض لوگوں کو صرف اس لیے جہنم میں عذاب ہو رہا تھا کہ غسل فرض ہونے کے باوجود آج بدھ کا دن ہے، آج منگل ہے، آج جمعرات ہے، آج اس وقت عورت پہ غسل فرض ہوا، حیض سے فارغ ہوئی، عصر کا ٹائم ہے، بڑوں نے کہا ہے اس وقت غسل نہیں کرتے، بڑوں نے کہا ہے منگل کو غسل نہیں کرتے، بڑوں نے کہا ہے ایک دن گزار کے غسل کرتے ہیں، بڑوں نے کہا ہے بدھ کو غسل نہیں کرتے. یہ سارے آپ کے فیصلہ آباد کی رسمیں ہیں کہ بلا جو ہمارے دارالفتاء میں سوالات آتے، پتہ نہیں یہ کیسے بڑے ہیں جو چھوٹوں کو جہنم میں دھکیلنے کے پیچھے بڑے ہوئے. جو بندہ کسی کو جہنم میں دھکیلے وہ بڑا ہوتا ہے؟ وہ تو ادنا سے ادنا، حقیر سے حقیر آدمی ہے. یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہوگی کہ اگر عورت کا حیض منگل ختم ہوا ہے تو وہ منگل کو غسل نہیں کر سکتی. اگر اس کا حیض یا نفاس کا خون 40 دنوں سے پہلے ختم ہو گیا، نفاس کا خون بچے کی ولادت کے بعد والا 15ویں دن ختم ہو گیا، اسلام نے اس پہ فرض کیا ہے غسل کر کے نماز روزہ شروع. اور ہندوؤں نے کیا کہا کتنے دن پورے ہوں گے؟ اور یہ وہاں سے آئے لاکھوں جانیں قربان کرائی تھی اسی مقصد کے لیے. ہندوستان سے جب ہجرت ہوئی تھی، پاکستان بنا تھا اسی مقصد کے لیے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا اسلام ہے، تم تو ہندو ہو، اسی مقصد کے لیے بنا تھا نا. تو بس اتنی جانیں بھی قربان ہو گئی، لیکن ان کی ہندو آنا رسم ساتھ لے نہیں جی 40 دن ہی پورے کرنے ہیں. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ پیدا ہوا فقط 5 دن کے بعد خون ختم ہو گیا، فرمایا اس پہ غسل فوراً کرنا فرض ہے، نمازیں پڑھنا فرض ہے، رمضان ہے تو روزے رکھنا فرض ہے. یہ اسلام ہے. اور ہمارے گھروں میں بڑوں نے کہا ہے جی، پتہ نہیں اسلام سے بڑا کہاں سے ان کے گھروں میں آ گئے. یہ ہندوؤں کی رسم ہے، چلائی پورا کرنا کن کی رسمیں ہیں؟ اسلام نے کہا جیسے خون ختم ہو چپ کیوں ہو گئے؟ کوئی آپ نے تھوڑی کہا ہے یار، جو کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اسلام کے خلاف میں بھی آ جاؤں تو میری کوئی اوقات نہیں ہے، پریشانی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اوقات ساری اسلام کی ہے. کوئی مفتی صاحب بھی اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو مفتی صاحب اس معاملے میں خطا پر ہے. سمجھ آئیے؟ یہ مفتی صاحبان جو ننگی لڑکیوں کے سامنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جائز ہو گیا؟ ذرا اونچی بولے نا. دوسروں کے لیے پردہ فرض، اپنے لیے شریعت اٹھ گئی ہے. حضور علیہ السلام عورتوں کو پردے کے پیچھے بٹھا کے تبلیغ کریں اور تم ننگی لڑکیاں بازاری اور طائفہ عورتوں کے سامنے بیٹھو اور پوری امت کے ذہن بھی خراب کرو. عام بندے نے تو یہی سمجھا ہے نا مفتی صاحب ننگی اور طائفہ اور بازاری اور فاحشہ عورت کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں. یہ جتنی میڈیا پہ بیٹھے ہیں یہ صفتیں کم میں نے شمار کی ہیں، اس سے بھی بڑی صفات والی ہیں. وہ طائفہ بھی ہیں، بازاری بھی ہیں، فاحشہ بھی ہیں. ایک باہر عورت کا کیا کام ہے ٹیلی ویژن پہ اس حالت پہ ہے؟
سوال ہے آپ سے، وہ ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کے گھروں میں چلتا ہے تو یہ آپ کا قصور ہے، میرا تو نہیں قصور. اپنے گھروں سے اس غلاظت کو نکالو. اب وہ مفتی ہمارے لیے حجت ہے، حجت رسول پاک کا دین ہے. ہاں اگر ہمیں کوئی آیت نکال کے دکھا دیں، جی سورہ نور میں پردے کی آیت آئی ہے لیکن کہا گیا مفتی صاحب بازاری عورتوں کے سامنے بیٹھے تو جائز ہے، معاذ اللہ، میں چپ کر جاؤں گا. کوئی حدیث دکھا دیں جی مفتی صاحب فاحشہ اور طائفہ عورتوں کے سامنے اگر بیٹھا ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر ہنس ہنس کے جو گفتگو ہوتی ہے، اس زمانے کی جاہل ترین عورت ایک مفتی سے دین سیکھ رہی ہے، سکھا رہی ہے، مفتی بول رہا ہے، وہ بیچ میں بک بک شروع کر کے مفتی کو چپ کرا دیتی ہے کیونکہ وہ بک کے بیٹھا بول ہی نہیں سکتا، لفافے پہنچے ہوئے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ورنہ مفتی بول رہا ہے ایک طائفہ یا ایک طائف کی جرأت ہی کیا ہے، اس کو کہے جی ٹھہرنا جی وقفے کا ٹائم ہو گیا، ٹھہرنا جی مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. تو کون ہوتا ہے؟ تجھے تو طہارت کی تمیز ہی نہیں ہے، تجھے تو طہارت کی. خدارا 40 دن اسلام نے مقرر، اسلام نے کہا جب تک خون چل رہا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ. جیسے حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، لیکن حیض والی کو تو کبھی نہیں کہا 10 دن پورے کرنے ہیں. اس کی 5ویں دن عادت ختم ہوگی تو غسل کر لیتی ہے، 7ویں دن ختم ہوئی تو غسل. تو میکسیمم جو دن تھے وہ تو 10 تھے حیض کے، تو پھر حیض میں بھی پورے دن اس کو ناپاکی کی حالت میں رکھو، کیونکہ رسم چلی آ رہی ہے نفاس میں، اس لیے کتنے دن پورے کرنے ہیں. حالانکہ اکثر عورتوں کو 40 دن سے پہلے خون ختم ہو جاتا ہے. جیسے حیض 10 دن میکسیمم مدت ہے اسلام میں، زیادہ سے زیادہ. اکثر عورتوں کی عادت 10 دن سے کم ہی ہوتی ہے، کوئی 5ویں دن غسل کر رہی ہے، کوئی 6ٹھے، کوئی 7ویں، کوئی 8ویں. 10 دنوں والی تو شاید 1000 میں 2-3 عورتیں نکلیں. ایسے ہی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کی بھی زیادہ سے زیادہ مدت کتنے دن ہے؟ تو 1000 میں 1-2 عورت ہی ہوگی جس کو 40 دن یہ خون آئے. بقایا کسی کو 10ویں دن، 15ویں دن، 20ویں دن، 25ویں دن. اور یہاں پہ ظلم کیا ہے؟ جو بچے اللہ کی توفیق سے دین سیکھ رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہے گھر کا، حال ہی کی بات، اس کی بیوی کا مسئلہ بنا، بچہ پیدا ہوا، خون کوئی 15-20ویں دن ختم ہو گیا، بچے نے کہا غسل کرو، نماز پڑھو. تو جھگڑا کر لیا گھر والوں نے، تو کون ہوتا ہے یہاں نیا دین سکھانے والا؟ بچہ رسول پاک کی شریعت بتا رہا کیونکہ اس نے پڑھا ہے، اس نے سیکھا ہے. اور والدین ناراض ہیں کہ تو کون ہوتا ہے یہاں نیا دین لے آنے والا. تو اب بتائیے، اللہ کی پناہ نہ طلب کرے بندہ ایسے جو حلاس. تو یہاں فرمایا انبیاء کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن کون سی نیکی ہے؟ غسل جنابت. غسل جنابت ہے جب بندے پہ غسل فرض ہو جائے پھر غسل کیا جائے، پھر غسل ہے کیا جائے. وہ نیکی آئی اور اس کو پکڑا اور انبیاء کی بارگاہ میں جا کے بٹھا دیا. اگر ہم جان بوجھ کے یہ کام کریں، آج منگل ہے، آج بدھ ہے، جمعرات ہے، حمل ٹھہرانے کی ترکیبیں ہیں جی، غور کریں. حمل نہیں ٹھہرا، غور بھی کریں، کوئی حد ہوتی ہے بے عقلی کی. لہذا آپ ایسے کریں، آپ کا حیض آج ختم ہوا نا، 2 دن آپ نے غسل نہیں کرنا، اس کی برکت سے حمل ٹھہرے گا. اللہ کی ناراضگی سے بھی کبھی نعمت ملی. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جو عورتیں منگل بدھ کے چکروں میں اور بڑوں کے چکروں میں آ کے پاک تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے کہا آج اس نے کہا تھا نہیں کرنا تو آج اس نے کہا تھا. فرمایا میں نے ان کو دیکھا ہے جہنم میں جل رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کیوں جل رہی ہیں؟ فرمایا جان بوجھ کے غسل فرض ان پہ ہو گیا لیکن جان بوجھ کے لیٹ کرتے تھے. البتہ شوہر بیوی کے لیے استثناء حاصل ہے، اگر رات کو عشاء کے بعد ان کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صبح کی نماز تک اگر بغیر غسل کیے اس نجاست کو دور کر کے ہاتھ دھو کے کلی کر کے سو جائیں تو آقا کریم نے اجازت دی، فرمایا صبح اٹھ کے غسل کر کے نماز پڑھ لو. یہ مستثنا ہے صرف اتنی حالت میں، صرف
اتنی حالت میں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا غسل کرنے والی نیکی، ظاہر ہے یہ ٹائم پہ ہی غسل کرنے والی نیکی آئے گی، تاخیر کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے، تاخیر کے لیے تو وہ نیکی بندے کو کہاں لے گئی؟ انبیاء رسول کی بارگاہ اقدس میں جا کے پہنچا دی. یہ بیٹھو جی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا. کدھر کدھر؟ یعنی اندھیرے میں غرق ہے. جب ہر طرف ہی اندھیرا ہو تو بندہ اندھیرے میں غرق ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بیچارہ بہت ہی پریشان حال کھڑا تھا کہ میں کہاں جاؤں، ہر طرف تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنے میں اس بندے کے حج اور عمرے والی نیکی آئی اور نور علی نور ہو گئے، اور معاملہ نور علی نور ہو گیا. فرمایا ایک امتی کو میں نے دیکھا وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس سے بات ہی نہیں کرتا. وہ سلام کرتے اگلے اس کو جواب ہی نہیں دیتے. وہ کہتا ہے یار میری بات سنو، اگلے رخ اس طرف پھیر لیتے حالانکہ پریشانی میں کھڑا ہے، حالانکہ لیکن کوئی اس سے بات ہے جملے سننا. فرمایا اتنے میں قریبی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا، صلہ رحمی کی نیکی آئی اور اس نے مومنین سے جا کر کہا اے ایمان والو یہ دنیا میں جوڑتا رہا ہے. آپ نہیں سمجھے یا پھر رشتہ داروں کو جوڑنا نہیں چاہتے. رسول اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے جو سے بات نہیں کرنا چاہ رہے بیچارہ پریشان کھڑا ہے، ان سے جا کے یہ نیکی کہتی ہے اے ایمان والو یہ دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا رہا ہے، بھلے وہ توڑتے رہے لیکن یہ اس نے لوگوں کی رسمیں نہ دیکھی، وہ آتے نہیں ہم کیوں جائیں. یہی چکر ہے نا آج کل، سارا یہی چکر ہے. انہوں نے ہمیں کچھ بھیجا نہیں تو ہم کیسے بھیجیں؟ میرے آقا کریم کا ہی فرمان سن لو یار، لوگوں کو چھوڑ دو. فرمایا جو تجھے نہ دے تو اس کو دے. فرمایا جو تجھ سے رشتہ داری توڑنے والے کام کرے تو جوڑنے والے کام کر. تو ان سے رشتہ داری کو اگر تو بھی ان جیسا ہو گیا پھر بات تو ایک جیسی ہو گئی. آج رشتہ داری کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے اس نے ایک غلطی کی، کہتا میں نے دو کرنی ہے، رشتہ داری ختم اور کبیرہ گناہ ہے. اور کیا ہے؟ آپ اس پہ بالتفصیل رسول پاک کی احادیث درس کے اندر صلہ رحمی کے موضوع پہ سن چکے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی کون سی نیکی آتی ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کو جوڑنے والی. اور ایمان والوں سے کہتی ہے یہ تو وہ بندہ ہے جو دنیا میں جوڑتا رہا، اس سے تم بات ہی نہیں کرتے، اس بندے سے گفتگو کرو. فرمایا وہ سارے راضی ہو جاتے ہیں، اسے گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں. ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھتی ہوئی آ رہی ہے. ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے کوشش کر رہا ہے کسی طرح آگ سے میں بچ جاؤں، لیکن آگ چڑھتی آ رہی ہے. آگ اب اس کو نظر آ گیا میں بچتا، اب آگ مجھے کھا جائے گی. فرمایا این اس مشکل وقت میں دنیا میں اس کے صدقہ کرنے والی نیکی آ جاتی ہے. دنیا میں میرے امتی کی صدقہ کرنے والی نیکی آ جاتی ہے اور اس آگ کو پیچھے کر کے وہی صدقے کی نیکی اس کے سر کے اوپر سایہ بن جاتی ہے. وہی صدقے کی نیکی اس کے سر کے اوپر. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آگے بھی آ گئے، پیچھے بھی آ گئے، دائیں بھی آ گئے، پر چاروں طرف وہ ہیں جنہوں نے کہاں دھکیل دینا؟ جہنم میں دھکیل دینا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ تصور کریں جب چاروں طرف وہ فرشتے کریں جو پکڑ کے کہاں ڈالیں گے تو بندے کا حال کیا ہوگا؟ اپنے گھروں پہ غور کیجئے گا اگلے کلمات سن کے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے دیکھنا ہر طرف سے عذاب والے فرشتے کھڑے ہیں، این اس حالت میں ایک نیکی آتی ہے. بتا کون سی؟ فرمایا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے دوسروں کو روکنے والی نیکی آتی ہے اور ان فرشتوں کے عذاب سے بچا کے جنت کی طرف لے جاتے. اپنے گھروں پہ غور کریں، آپ نے کتنی نیکی کی دعوت دی اپنے گھر والوں کو؟ آپ نے کتنا اپنے گھر سے برائی کو روکنے کی کوشش کی؟ اور حدیث رسول بھی سنیں. ہم تو خود ملوث ہیں گھر کی برائیوں میں.
سربراہ ملوث نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, مطلق سربراہ کا ہے. میں بھی ایک گھر کا سربراہ ہوں, ٹھیک ہے. تو کیا سربراہ اس گھر میں جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے اس میں ملوث نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ہے کہ سربراہ سے قیامت کے دن گھر والوں کے گناہوں کے بارے میں رب کھڑا کر کے پوچھے گا, بتاؤ تیری بیوی فلمیں کیوں دیکھتی تھی, بتاؤ تیری بیٹی ڈرامے کیوں دیکھتی تھی, بتاؤ تیری بیٹی نے نماز کیوں نہیں پڑھی, بتاؤ تیری بیٹی نے روزہ رمضان کا کیوں نہیں رکھا, بتاؤ تیری بیٹی ننگے جسم کے ساتھ بازاروں, شاپنگ سینٹروں, تفریح گاہوں پہ, پارکوں میں کیوں گھومتی رہی ہے. سوچو تو صحیح, آج تو چپ کا روزہ ہے, قیامت کو جب رب یہ پوچھ رہا ہوگا کیا جواب ہوگا؟ آج تو جو یہ باتیں کرے اس کی مخالفت ہے. اس کو کیا ہے, معاشرے پہ بولتا ہے, اس کو یہ ہے کہ اس کی رب نے ڈیوٹی یہی لگائی ہے, اس کو یہ ہے. اور دوسرا پوچھنا ہے کہ اس کو کیا ہے, زندگی ہماری ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے یار اپنی قبر و آخرت کا خیال کرو. وہ آپ کو اللہ کے عذاب میں, اللہ کی ناراضگی میں دیکھ کے چلتا ہے کہ یار میرے مسلمان بھائی یہ کام کر رہے ہیں, اس کو دکھ پہنچتا ہے یار میرے مسلمان بھائی یہ کام کر رہے ہیں. ایک بندہ باہر نبینا گٹر میں گر رہا ہو, میرا خیال ہے ہر بندہ پکڑنے کے لیے, تو پھر جملے بولو نا, ان کو کیا تکلیف ہے, گر تو میں رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ گٹر میں گرنا آسان ہے, رب کی ناراضگی بہت مشکل کام ہے, جہنم میں گرنا بڑا ہی مشکل ترین کام ہے. تو جو گٹر والے کو بچائے اس کو تو اچھا سمجھا جائے, اور جو اللہ رسول قبر و آخرت جہنم کے عذاب سے بچانے والی باتیں کرے اس کی مخالفت کی جائے. عقل مندی اسی کا نام ہے. جتنے بڑے مشکل سے بچانے کا کوئی کام کر رہا ہو اس کو تو اتنا ہی اچھا دوست سمجھنا چاہیے تھا, اس کو تو اتنا ہی اچھا اپنا تعلق والا شخص سمجھنا چاہیے تھا. تو اب غور کریں, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر طرف سے عذاب دینے والے کون آ گئے, تو کون سی نیکی کام آئی؟ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے, اور کام گھر سے شروع ہوتا ہے. جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے گھر والوں کو ڈرائیے, اپنے گھر والوں کو. سوچئے گا جتنے سربراہان بیٹھے ہیں کیا آپ بھی یہ منصب پورا کر رہے ہیں؟ صرف سوچنا ہی, آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر عمل بھی کر لیجئے گا. تو فرمایا نیکی کی دعوت دینا اور دوسروں کو برائی سے آیا, اور پتہ کیا کیا, ان فرشتوں سے پکڑا چھڑا لیا, اور پتہ کہاں بھیجا؟ جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں نا, جو بھیجتے ہیں بندوں کو جنت میں, اس نیکی نے پکڑ کے ان کو کہا یہ بندہ تمہارا ہے. رحمت والے فرشتوں کو کہا یہ بندہ یہ ان کا نہیں, یہ تمہارا ہے. تو رحمت کے فرشتے پکڑ کے کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے, گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے. بڑی اہم ترین بات ہے, جو گھٹنوں کے, اس کے اور اس کے رب کے مابین پردہ ہے. اب وہ چاہتا ہے پردہ دور ہو لیکن نہیں ہٹتا. گھٹنوں کے بال بیٹھا, محشر کا دن ہے, گھٹنوں کے بال محشر کا, رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے لیکن اونچی بولیں آگے پردے حائل ہے, آگے پردے حائل ہے. پتہ کون سی نیکی آئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنے میں حسن اخلاق تشریف لاتا ہے, اتنے میں حسن اخلاق تشریف لاتا ہے. یعنی دوسرے مسلمانوں سے پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرنا, دوسرے مسلمانوں کو بے عزت نہ کرنا, دوسرے مسلمانوں کی بے عزتی نہ کرنا, دوسرے مسلمانوں کی عزت کو خراب نہ کرنا. یہ چیزیں ختم ہوں گی تو حسن اخلاق آئے گا نا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں ہے جس کو چاہیں جہاں چاہیں بے عزت کر کے رکھ دیں. اس سے پچھلے جمعے پہ آپ نے آخری حدیث سنی تھی, اگر یاد ہو تو, کچھ نہیں تھے میں دوبارہ دوہرا دوں. حضور علیہ السلام سود کے موضوع پہ کیا دے رہے تھے؟ صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے, درس بیان فرما رہے تھے, اور اس حدیث میں فرمایا سود کے 1 درہم کا لین دین اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 مرتبہ زنا بھی بندہ کر لے تو اتنا بڑا گناہگار نہیں ہوتا.
جتنا سود کے ایک لین دین کا، ایک درہم کے لین دین کا گناہ ہے۔ آج لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے سود کو۔ چھوٹی چھوٹی غرضوں کے لیے بینک سے سود، چھوٹی چھوٹی غرضوں کے لیے محلے سے سود، اور یہ خالص 100% سود ہے۔ یاد رکھنا، میں نے صدیق بھائی سے قرض لیا 10 لاکھ روپے، اور میری کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا جب تک میرے پیسے نہیں واپس کرنے، آپ کے مکان میں میں رہوں گا، آپ کی دکان میں میں استعمال کروں گا، آپ کی گاڑی میرے۔ خالص سود، 100% سود، 100% ہے۔ اور یہ وبا سود خوروں نے آپ کے زمانے میں رائج کر دی ہے، یہ چل رہا ہے۔ شروع میں یہ سوالات آتے تھے لاہور سے، معلوم ہوا ادھر سے بھی وہاں بڑے سود خور ہیں، اور اب فیصل آباد سے بھی شروع ہو گئے ایک عرصے سے۔ یہ لعنت اب یہاں بھی آ گئی ہے۔ ظاہر ہے جو ہوا چلتی ہے تو پھر زمانے والوں کو لگتی ہی ہے۔ تو خدا را کوئی بھی کام کرے لین دین کا، کسی مفتی اہل سنت سے پوچھ لے کہ یار میں یہ کرنے لگا ہوں، شریعت میں اجازت ہے؟ کچھ نہیں کہے گا آپ کو، آپ کا بھلا ہی کرے گا۔ وہ مفتی ہوگا تو آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 36 بار زنا سے سود کے ایک درہم کا لین دین بڑا گناہ ہے، اور فرمایا سنتے ہو سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو خراب کیا جائے، کسی مسلمان کو بے عزت کیا جائے۔ اب غور کرو، کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا کبیرہ گناہ۔ اور سود کے بارے میں ایک حدیث میں یہ ہے، سیاہ میں فرمایا جس نے سود کے ایک درہم کا لین دین کیا، سمجھو اس کے 70 گناہ ہیں، 69 تو بڑے ہیں، 6 9 69 تو 69 گناہ جو ہے، 69 گناہ جو ہیں وہ تو بڑے ہیں۔ آخری ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، فرمایا آخری درجے کا یہ ہے کسی شخص نے اپنی حقیقی ماں سے زنا کر دیا ہو۔ فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی عزت کو۔ ہمارے معاشرے میں کسی کا احساس ہی کوئی نہیں۔ مسلم کی عزت کو اللہ رسول بڑی اہمیت دیتے، مسلم کا ایک وقار ہے، ایک مقام ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ خدا را کسی مسلمان کو بے عزت نہ کیا کرو، کسی کی عزت کے خلاف گفتگو جہاں ہو رہی ہو یا چپ کرا دو یا اٹھ کے چلے جاؤ، آپ گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اگر آپ سنتے رہے، آپ کہ میں نے کی تھوڑی ہے، تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں، آپ بھی برابر کے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن اونچی بولے، تو پھر کیا آیا؟ حسن اخلاق۔ کون سی نیکی آئی؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق آیا، بندے کو پکڑا، اللہ کے جناب میں جا کے کھڑا کر دیا اور کہا یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا رب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک امتی کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ الٹے ہاتھ میں، آپ کو پتا ہے نا، جس کے الٹے ہاتھ میں ملا تو وہ کہاں گیا؟ جہنم ہی گیا۔ سیدھے ہاتھ میں ملا تو جنت کو گیا۔ فرمایا الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، بڑا پریشان ہے، اتنے میں خوف خدا آ گیا۔ وہ جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرا کرتا تھا، اتنے میں خوف خدا کی نیکی آئی اور نامہ اعمال کو پکڑا اور اس میرے امتی کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا اب تو جنتی ہی ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ والے کہاں جاتے ہیں؟ ایک امتی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہ زیادہ ہو گئے، اور گناہ زیادہ ہو گئے۔ اس کی چھوٹی اولاد جو نابالغی میں فوت ہو گئی تھی اور اس نے صبر کر لیا، فرمایا وہ آئے، انہوں نے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ جنت میں فرمایا ایک سے جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا، بس جانے ہی والا تھا، دنیا میں اپنے رب کے خوف سے کبھی کبھی کانپ جایا کرتا تھا، کبھی کبھی کانپ جایا کرتا تھا۔ فرمایا رب کے خوف سے کانپنے والی نیکی آئی، اس کو جہنم سے پکڑ کے ادھر لے آیا۔ فرمایا تو نے ادھر نہیں جانا، تیرا راستہ ادھر ہے۔ اور ایک امتی کو جہنم میں پھینکا جا رہا تھا۔ جملے سنتے جائیں، کیا اسلوب رکھا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ ایک امتی کو جہنم میں،
اچھا یہ مسجد کی آخری چھت پہ ذرا آپ غور سے تبھی آپ کو سمجھ آئے گی، کھڑے ہو کے ایک پتھر نیچے ڈال دیں کتنی دیر میں فرش پہ آ جائے گا؟ جن کو بات سمجھ ہے یہ بول رہے ہیں ٹائم، میں آپ کے ٹائم میں رہنا چاہتا ہوں۔ ڈالیں گے نیچے، کیونکہ اوپر سے نیچے پتھر کو ڈالنے میں کوئی دیر ہے؟ رسول اللہ کا فرمان سنیے، آج لوگوں کے چکروں میں آ کے گناہ کرنے والوں، حضور تشریف فرما ہے مدینہ منورہ میں، فرمایا تھوڑی دیر سرکار بیٹھے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک آواز آئی، میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ اب صحابہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ عالم و رسول عالم بالصواب، ہمیں نہیں پتا، یا اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اب حضور کے جملے سننا، فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو جہنم کی وادی میں تہ میں آج گرا ہے، حالانکہ اس کو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے چھوڑا گیا تھا، تو آج یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، اتنا گہرا تو جہنم کا کنواں ہے۔ 70 سال تو پتھر کو لا کے جاتے جاتے، حالانکہ آپ کو پتا پتھر کو اوپر سے نیچے چھوڑے فوراً نیچے ہوتا ہے، کتنی گہرائی ہوگی اس جہنم کی، تو کیسے تصور ہوگا وہاں سے نکلنا؟ خدا رہا میرے بھائیو اپنے حال پہ رحم کر لو، اپنے رب کی عبادت کر لو۔ یہ دنیا کے چکروں میں ڈال کے بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، خدا نہ اپنے رب کی بندگی کرو، دنیا کے کام حلال طریقے سے کرو لیکن اپنے رب کی عبادت نہ چھوڑو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، بچ جاؤ گے۔ فرمایا یہ جہنم کی تہ میں کتنے سالوں کے بعد پہنچا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حدیث پاک کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بندے کو جہنم میں، اب آپ کو سمجھ آئی، آپ کہیں گے پھینکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو 70 سال تو پتھر کو لگ گئے تہ میں جانے کے لیے، پھینکا جا رہا ہے۔ مگر اب پتہ ہے کون سی نیکی کام آ رہی؟ جو وہ دنیا میں علیحدہ بیٹھ کے اجتماع میں بیٹھ کے اپنے رب کے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اپنے گناہوں سے ندامت کی وجہ سے رویا تھا، آج وہ آنسو آ گئے، آنسو والی نیکی آئی، بندے کو پکڑا جو پھینکا جا رہا تھا، کہا یہ ادھر کا نہیں ہے، یہ جنت کا بندہ ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ جنت کی طرف جانا ہے۔ جملے سننا، حدیث اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ ایک امتی پل صراط پہ لڑکھڑا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے حدیث کی روشنی میں جنت کو ایک ہی راستہ جاتا ہے جس سے پل صراط کو گزر کے بندے پہنچیں گے، اس کے سوا کوئی راستہ، پل صراط ہے، اس کو جو گزار کے چلا جائے گا آگے جنت ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں پل صراط پہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، پتہ ہے کس حالت میں کھڑا ہے؟ فرمایا سوکھے پتے کی طرح لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، سوکھے پتے کی طرح، خشک پتے کی طرح۔ لیکن اب کون سی نیکی کام آئی؟ وہ اپنے رب سے دنیا میں حسن ظن رکھتا تھا کہ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، میرا رب اپنے بندوں پہ بڑا ہی فضل فرماتا ہے، میرا رب اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ اس کا رب سے حسن ظن رکھنا آیا، اور اس نیکی نے سکون کے ساتھ میرے امتی کو پل صراط کو پار کرا دیا، میری امتی کو پل صراط سے۔ اور ایک امتی کو میں نے دیکھا پل صراط پر کبھی سرین کے بل گھسٹ رہا ہے، سرین کہتے ہیں اس جسم کے حصے کو جس کے اوپر اب آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کا جسم کا حصہ زمین پہ لگا اس کو سرین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کبھی میں نے دیکھا اپنے امتی کو سرین کے بل پل صراط پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا چلتا ہوا جا رہا ہے۔ تو عین اس حالت میں پتہ ہے کون سی نیکی آئی؟ فرمایا میری ذات پہ درود شریف پڑھنا۔ عین اس حالت میں فرمایا میری ذات پہ درود شریف پڑھنا آیا، اور میرے امتی کے ہاتھ کو پکڑ کے درود شریف کی نیکی نے پل صراط گزار کے کہا یہ راستہ جنت کو جاتا۔ پل صراط گزروا دی کس نیکی نے؟ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جنت کے دروازوں تک پہنچ گیا،
بخاری کے طلباء غور کریں گے، اکثر حدیثوں میں پڑھا جس نے گواہی دی تو جنت میں جائے گا. اب اس کی تفسیر ہے، فرمایا سارے معاملات قبول کر کے آ گیا ہے، جنت تک پہنچ گیا، پل صراط تو درود شریف نے گزروا دی، لیکن آ گیا ہے تو جنت کو تالے لگے ہوئے، لے ابھی چابی. اب ہوگی تو کام چلے گا، ورنہ کھڑے رہو. دنیا تھوڑی ہے کہ تھوڑا چلا لیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ تو جنت کا تالا ہے. فرمایا دروازے نہیں کھلتے، تالے لگے ہوئے ہیں. پتہ کون سی نیکی آئے گی؟ اس وقت یہ نیکی آئے گی کہ اس نے دنیا میں صمیم قلب سے، اپنے دل سے، بڑے اخلاق سے کہا تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضور اللہ کے سچے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں. فرمایا نیکی آئے گی، جنت کے باب کھول دے گی اور کہے گی جا تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جا تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. غور کریں، یہ ایک منظر ہے. اب دوسری حیثیت، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، یہ وہ ہیں جو چغل خور ہیں. کچھ لوگوں کی زبانوں سے میں نے ان کو لٹکتے ہوئے دیکھا، زبانوں سے لٹکے ہوئے. جبریل سے پوچھا کون ہیں؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر ان کا جرم نہیں ہوتا تھا لیکن بہتان لگا کے کہتے یہ اس نے کیا ہے. انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف اس کی عادت تھی، خام خواہ بغیر تحقیق کے اس نے یہ جرم کیا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے. فرمایا اس بہتان کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ زبانوں کے بل اس کو لٹکایا گیا تھا. ظاہر زبان اتنی لمبی ہوگی تو لٹکائے جائیں گے. خدا را مسلمانوں کے خلاف نہ بولو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، صلہ رحمی کے ساتھ رہو. خدا را طویل حدیث سننے کے بعد آپ سے سوال اور دعا، یہ جو نیکیاں آئی ہیں مختلف مشکلات سے بچانے کے لیے، ان نیکیوں کا پتہ کس نے دیا ہے؟ بولے نا. ان نیکیوں کے کرنے کا طریقہ کس ذات نے عطا فرمایا؟ جو طریقہ دیں، جو طریقہ ان کے دیے ہوئے طریقے تو مشکل کشاؤں، آپ نہیں سمجھے؟ حضور کے دیے ہوئے طریقے تو مشکل. دیکھو نا دنیا سے لے کر جنت میں پہنچانے تک ساری باتیں وہی آئی ہیں جو مصطفیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں. تو جن کے دیے ہوئے طریقوں کا یہ مقام ہو، خود ہی سوچنا اس ذات کو رب نے کتنا بڑا مشکل کشا بنایا ہوگا، وہ کتنے بڑے حاجت روا ہوں گے. اللہ کی توفیق و عطا سے یہ ساری چیزیں حضور کو کس ذات نے دی ہیں؟ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. تو جب اللہ دے رہا ہے تو ہمیں ماننے میں کون سی مشکل ہے؟ عقیدہ یہی رکھیں حضور اپنے رب کے محتاج ہیں، حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کو آپ کے رب نے فضل و کرم فرماتے ہوئے عطا فرمایا ہے. تو یار اس میں کون سا شرک ہے، کون سی بدعت آتی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی اللہ نے حضور کو جو کچھ بھی دیا ہے میرا سب پہ ایمان ہے، اس میں کون سا اس نے غلط جملہ بولا؟ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے توسل سے آپ کے دین کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. الصلاة خير من النوم. الصلاة